پھر بندے کو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تیسری روایت یہ آپ کے سامنے موجود ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی من بعید علمته۔ یہ جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی سید خیر الانام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 طبع دمام سعودی عرب سے یہ روایت موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کے قریب کوئی سلام پڑے گا میں اس کو خود سنوں گا، جو دور سے پڑے گا فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے وہ مجھ تک پہنچائیں گے۔ یار لوگ کہتے ہیں اس میں سدی صغیر موجود ہے، ذرا مجھے دیکھیں، سدی صغیر راوی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اتنی مضبوط روایت ہے، اسے شیعہ بھی مان گئے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی مضبوط روایت ہے، تم نہیں مانتے۔ اور دوسری بات ہے اس میں شیعہ راوی نہیں ہے جناب محترم، یہ تمہارے اپنے عقل کا کوئی علاج کرانا چاہیے، کسی مینٹل اسپتال میں کوئی فیس بھر کے بندہ اپنے دماغ کو سوچے۔ اس میں تو راوی نظر نہیں آتا، آپ کو ایک ہی راوی نظر آ رہا ہے، وہ بھی شعب الایمان سے کہ اس میں سدی صغیر ہے۔ کوئی اور کتاب بھی آپ کو نظر آئے کبھی دیکھیں تو کتاب الثواب امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں امام ابو شیخ راوی ہیں، وہ سنی ہے، امام اہل سنت ہے، مسند زمان ہے، حافظ اصبہان ہے، تذکرۃ الحفاظ کے جلد 2 میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس پر بحث موجود ہے کہ وہ تو بہت بڑے سنی اجل عالم دین تھے، وہ راوی موجود ہے۔ من صلی علیہ عند قبری، اس کا رگڑا تو آپ بار بار سن چکے ہیں، انہوں نے اب دھوکہ دیا۔ من صلی علیہ عند قبری کہتے ہیں ہم ابو شیخ کی سند پیش کرتے ہیں اور محمد بن مروان راوی وہاں نہیں، لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ حاضر ابو شیخ کا حال بھی سن۔ سب سے پہلی بات کہ ابو شیخ خود کون ہے؟ عادلانہ دفاع، اپنے گھر کی چھپی ہوئی کتاب اٹھا، اس میں لکھا ہے ابو شیخ خود ضعیف ہے، اس نے امام ابو حنیفہ کو بدنام کیا، ان کے مسالے میں روایتیں گھڑی ہیں، یہ من غلط روایتیں پیش کرتا ہے، لہذا ابو شیخ کی بات حجت نہیں۔ ادھر یہ لکھتا ہے، ادھر عقیدے کی بنیاد ہے، ماشاءاللہ۔ اور کئی ابو شیخ کی کتابیں، عقائد اسلام علامہ حقانی، جس پر حضرت نانوتوی، علامہ کاشمیری اور مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی جیسے اکابر وہ تصدیق کرتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے ابو شیخ کی جملہ تصانیف طبقہ رابعہ سے ہیں، جن کے بارے میں شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب لکھ گئے طبقہ رابعہ کی روایات سے عقیدہ تو درکنار، عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا، اور مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں اس پر اجماع ہے۔ اب اجماع کا منکر کون بنا؟ نمبر 3، جہاں گجرات کے اس ذمہ دار سٹیج سے ایک اعلان کر رہا ہوں، نمبر 3 اسی ابو شیخ کی جو سند پیش کی اسی میں راوی ہے عبد الرحمن بن احمد الحارث، اور کائنات کا کوئی ملا کسی ایک محدث سے اس کی صحاحت ثابت کرے یہ آسمان زمین بدل جائے گا۔ عبد الرحمن بن احمد الحارث کی کائنات میں ماں نے آج تک ملا جنا نہیں جو ایک محدث سے بھی اس کی صحاحت ثابت کرے، اس کی صحاحت ثابت نہیں۔ اور مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے کہ ہمیں اللہ نے اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ اپنا دین مجہول راویوں سے اخذ کریں۔ میں کہتا ہوں یہ مجہول راوی ہے، اس کی صحاحت ثابت کر۔ اور نمبر 4 اسی میں عامش وہ مدلس ہے، ابو معاویہ وہ بھی مدلس ہے، اور مدلس کی تدلیس کا جو ضابطہ اصول حدیث میں موجود ہے اس کے مطابق قیامت تک ابو شیخ کی سند بھی پیش نہیں کی جا سکتی، اور ابو شیخ کی سند کی بات بھی بعد میں۔ پہلے یہ اندہ یہ گلے کا کانٹا بن کے چبھ گیا۔ اندہ کی مقدار کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی مسجد نبوی سے، کوئی روضہ اقدس سے، کوئی جالی سے، کوئی اندر قبر، یہ اندہ کا کیا مفہوم ہے؟ اندہ ویسے بھی ظرف مبہم ہے، اور مبہم تمہارا عقیدہ بھی مبہم تھے، دلیل بھی مبہم۔ تو جب تک یہ ابہام نہیں ختم ہوتا تو اس وقت مان لو ما انت بمسمع من فل انک لا تسمع تسمع۔ طلباء جانتے ہیں تسمع متعدی ہے 2 مفعولوں کی طرف، تسمع الموتى ایک مفعول ذکر کیا اور دوسرا چھوڑ دیا۔ علامہ ابو سعود
اور دیگر مفسرین نے لکھا یہ مفعول کیوں چھوڑا، ضابطہ بھی یہی ہے، فرمایا اس لیے چھوڑا کہ لشیء من المسموعات، تعمیر پیدا کرنے کے لیے کہ نہ درود سنتے ہیں نہ سلام سنتے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں سنتے، اور ہیں کون؟ الموتا، میری نہ مان، مولانا سرفراز صاحب لکھ دیا المسلک المنصور رسالہ میں، کہتا ہے کہ انکا میتن کی نص قطعی سے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ بھی انکا لا تسمع الموتا، الموتا کے عموم میں داخل ہے۔